تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ابھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر آئیں، آ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ امی میرے بارے میں لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں۔ تو اماں نے کہا بیٹی اتنا غم نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہوتی ہے اور وہ مرد اس سے محبت بھی کرتا ہو، جیسے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور اس کی سوکنے ہوں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا کر دیا، لوگوں نے اس بات کو مشہور کر دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تکلیف ان کو اس بات کی اس قدر تھی کہ ایک پاک دامنہ عورت اس کے اوپر اتنی بڑی تہمت لگ جائے تو یہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے اس قدر تکلیف میں تھی کہ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ساری رات روتے ہوئے گزر گئی، صبح ہو گئی، ساری رات روتی رہیں۔ صبح ہوئی اور وہ کہتی ہیں کہ نہ میرے آنسو تھمتے تھے اور نہ میری آنکھوں میں نیند آتی تھی۔ اس قدر اس بات کی پریشانی اور تکلیف تھی، پریشانی چھوڑ کے اس بات کی اس قدر تکلیف تھی، کہتی ہیں ساری رات گزر گئی روتے ہوئے، نہ میری آنکھوں سے آنسو تھمتے تھے اور نہ میری آنکھوں میں نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنے لگے۔ اس قدر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف آپ پریشان تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ دیکھیں یہ حالات تھے، پیاری بیوی، پیاری زوجہ محترمہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور منافقین نے اس قدر تکلیف دی آپ کو ان کے بارے میں کہ آپ اس قدر پریشان تھے، 1 ماہ پریشانی میں پورا گزارا، اور پھر اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وحی بھی نہ نازل ہوئی، 1 ماہ تک وحی نازل بھی نہیں ہوئی، جس میں آپ کو بتایا جاتا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور ہیں، بے گناہ ہیں۔ اب پورا 1 مہینہ انتظار کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے مشورہ کرنا چاہا، ان سے مشورہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ معاملہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے گھر والوں سے محبت کرتے تھے، تو اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بارے میں بہت اچھی بات کہی، کہنے لگے عائشہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا۔ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا جواب، یہ ہونا چاہیے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے تو وہ یہی کہے کہ ایسا لگتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی اس بات کو چسکے لے لے کے بیان نہ کریں، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تہمت ہے، اور جو کوئی تہمت لگائے اس تہمت لگانے والے کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی نہ کریں۔ کسی کی بے قصور، کسی کی بے گناہ پاک صاف بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کے بارے میں کبھی بھی کسی کے ساتھ بات نہ کریں۔ بہت پیارا جواب انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی باتوں سے، ناپاک باتوں سے پاک ہیں۔ پھر کہنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہلیہ یہاں سے زائد ہے۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی اہلیہ ہیں اور ہم خیر کے سوا ان میں کچھ نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کی حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں۔ اگر آپ بریرہ سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک بات بتا دیں گی۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان کو بلایا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی عائشہ کے متعلق، تمہیں کبھی کچھ شک ہوا؟ تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اس میں کوئی ایسی بات دیکھی ہی نہیں، میں نے اس میں کوئی ایسی بات دیکھی ہی نہیں جس کی وجہ سے میں ان میں عیب نکالوں۔ ہاں ان کا اتنا قصور ہے، زیادہ سے زیادہ ان کا یہ قصور ہے
کہ وہ چھوٹی عمر کی ہیں اور آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، گھر والوں کا گوندا ہوا آٹا بکری آتی ہے اور آ کر کھا جاتی ہے۔ اتنی بات ہے، صرف ان میں اتنا قصور ہے ان کا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان، 1 مہینہ گزر گیا، وحی بھی نازل نہ ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سارا دن روتی رہی، پہلے ساری رات روتی رہی، رات گزر گئی، آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ہی آنکھوں میں نیند آتی تھی، سارا دن اسی طرح روتی رہی، نہ آنسو تک تھمتے تھے اور نہ آنکھوں میں نیند آتی تھی۔ وہ کہتی ہیں والدہ نے مجھے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور میں گھر واپس چلی گئی، اور طبیعت اس قدر نڈھال، کہتی ہیں میرے والدین صبح میرے پاس آئے، اور والدین جب صبح آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مسلسل 2 راتوں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 2 راتیں اور 1 دن روتی رہیں، آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے اور آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس پریشانی کی حالت میں تھیں کہ والدین ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور وہ کہتی ہیں میں نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر آئی تو وہ بھی آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھی اور بیٹھ کر رونے لگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم ابھی اس حال میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، آپ نے سلام کہا اور بیٹھ کے۔ اس سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، آپ 1 مہینہ انتظار کرتے رہے مگر وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہ ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے، آپ نے خطبہ پڑھا اور پھر کہنے لگے اما بعد، اس کے بعد اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اس تہمت کا پتہ چلا ہے، اور اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے بری کر دے گا، اور اگر تم نے کسی قسم کا کوئی گناہ کر لیا ہے، نعوذ باللہ، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ختم کی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے اور حیرت کی وجہ سے یہ حالت تھی کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں میری آنکھوں سے آنسو سوکھ ہی گئے، خشک ہی ہو گئے، پہلے آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ بات اس قدر بڑی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ کر لو، اور وہ بات اس قدر تکلیف دہ تھی کہ وہ کہتی ہے میری آنکھوں سے آنسو ہی خشک ہو گئے، ایسا لگتا تھا جیسے ایک قطرہ بھی ان میں باقی نہیں رہا پانی کا۔ پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ میری طرف سے بات کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو معلوم ہی نہیں میں کیا کہوں۔ پھر وہ کہتی ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، انہوں نے بھی کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ میں کیا کہوں۔ آخر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی بولیں اور جواب دینے لگی، کہتی ہیں میں اس وقت چھوٹی عمر کی لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی اور میں نے آپ کو بتایا، میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو بات سنی ہے یہاں تک کہ وہ آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ مجھے اس میں سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں ایسی بات نہیں ہے اور میں بے گناہ ہوں، میں اس سے بری ہوں، تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور آپ کی مثال ایسے ہی سمجھتی ہوں جیسے یوسف کے باپ نے کہا تھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میرا کام ہے صبر کرنا اور صبر ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے اس پر جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر میں نے کروٹ بدلی اور بستر پر لیٹ گئی، چونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ تھی، وہ جانتی تھی کہ میں بے گناہ تھی اور اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ضرور ظاہر کر دیں گے، لیکن وہ کہتی اللہ کی قسم
مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وحی نازل کریں گے جس کی تلاوت کی جائے گی، اور میری شان میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات نازل کر دیں گے جن کی تلاوت کی جائے گی۔ سبحان اللہ! دیکھے پاک صاف لوگ، اور وہ کہتی مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ میں بری ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں خواب دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بے گناہ قرار دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے پاک قرار دیں گے، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہاں پر موجود تھے، وہاں سے گئے نہیں تھے، اور نہ ہی گھر والوں میں سے کوئی باہر ابھی گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سختی ہونے لگی جو اس موقع پر وحی جب نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختی ہوا کرتی تھی اس طرح کی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ وہ سخت سردی کے دن تھے۔ جب وحی کی وہ کیفیت ختم ہوئی، اس کنڈیشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہ تھی، یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد برأک، عائشہ اللہ عز وجل نے تمہیں بری کر دیا، اللہ نے تمہاری پاکی ظاہر کر دی، اللہ نے تمہاری برات ظاہر کر دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس سے میری برات ظاہر کی۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جس کے بارے میں اس آیت میں کہا گیا ہے کہ لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم، یہ ایک طوفان تھا، یہ ایک بہتان تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تحسبوا شرا لکم، اس کو برا مت گمان کرو اپنے لیے، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس واقعے میں جو براہ راست جن کا تعلق تھا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، آپ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صالح صحابی تھے، تو ان سب کا براہ راست اس واقعے سے تعلق تھا۔ جب اس پریشانی کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کے صبر کا اجر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ پھر اس میں خیر کیا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئیں جو قیامت تک پڑھتی جاتی رہیں گی۔ جب بھی کوئی مسلمان سورہ نور پڑھے گا تو وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیات پڑھے گا جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کو ظاہر کیا گیا۔ تیسری اس میں خیر کیا تھی کہ وہ صحابی جو سادہ لوگ تھے وہ بھی اس واقعے میں شامل ہو گئے، اس خبر میں وہ بھی شامل ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کی اور ان کو حد لگی اور وہ اس گناہ سے پاک ہو گئے، اور منافقین جو ہیں ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے۔ پھر چوتھا اس میں یہ خیر تھی کہ بہت سے صحابہ کرام جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت نیک نفس تھے اور اچھی طبیعت والے، نیک طبیعت والے، نیک سوچوں والے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج ان میں سے بھی جس سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بہت اچھا بیان دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ شخص جو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جو اس کا سرغنہ تھا، جس کو ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور وہ سب سے زیادہ اس میں حصہ اس کا تھا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور ہر بندہ جس نے جتنا اس میں حصہ لیا اس کو اس کے مطابق سزا دے دی گئی۔